سلام پاکستان، سلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام پاکستان کے ایک برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ناظرین، اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اے آر وائی ڈیجیٹل نیو یارک اسٹوڈیو سے. آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگ رہے ہیں salamPakistan@airwaydigital.tv پہ. ناظرین، آج جس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں ہے جو کہ نہ صرف ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہے بلکہ ایک پینٹر اور ایک بک رائٹر بھی ہے. آج وہ ہمیں بتائیں گے اپنی آنے والی کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے لفظوں میں تصویریں. آئیے ملتے ہیں. یہ میری کتاب جو ہے لفظوں میں تصویریں ہیں. اس میں مختلف قسم کے افسانے ہیں جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. دہشت گردی جو بھی ہو رہی ہے اور اس کا جو انجسٹس ہے اور جو وہ اسلام کے نام پہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے اس کے اوپر کئی افسانے ہیں. اور اسی طرح کے اور آرٹ کے جو سینسٹیو لیول پہ اس کی ایک آرٹسٹ پہ یا وہ اس کے جو تجربات ہوتے ہیں اس سے جو افسانہ پھوٹتا ہے اس طرح کے کئی افسانے اس میں ہیں. اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ مجھے یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سیکشول جینڈر کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نہ کسی نے آج تک آواز اٹھائی ہے نہ کوئی اس پہ لکھنے کی جرات کرتا ہے کیونکہ اس کو جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ہمارے کلچر، مذہب اور اس کی سوسائٹی کے جو کوڈ ہیں وہ لگا کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے تھوڑی سی وہ بھی جرات کی ہے اور وہ میں نے اس میں افسانے لکھے ہیں تاکہ جو فطرتی طور پہ ایک آدمی کو جس طرح ڈیزائن کر کے پیش کی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس سوسائٹی اس کو کس طرح نگیٹ کرتی ہے یا کس طرح اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. تو اس کے بچاؤ کے لیے ایک تھوڑی سی میری کہانیاں اگر تھوڑا سا بھی ایک شیلڈ یا وہ ایک جو ڈھال ہوتی ہے وہ اگر ڈھال پرووائڈ کر سکتی ہے اس طرح کے لوگوں کو، غربت، افلاس، پولیٹیکل انجسٹس اور جو اس سوسائٹی میں غربت ہے اور اسپیشلی پاکستان میں جو کلاسیفیکیشن ہے یعنی کہ امیر بہت زیادہ امیر ہیں اور غریب تو بہت ہی زیادہ غریب ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پسنے والی کلاس ہے جو ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس ہے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں، کس طرح لیو کرتے ہیں، کس طرح کے وہ کرتے ہیں. میں کوئی سولوشن نہیں دیتا اپنی کتاب میں تو بس ان چیزوں پہ پردہ اٹھا دیتا ہوں. آگے سولوشن تو سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ اس پہ جو ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہے، کس طرح لیتی ہے. تو یہ میری ایک ایفرٹ ہے. اور نہ ہی میں تو کسی ایجنڈے کے تحت لکھتا ہوں. کوئی چیز مجھے دکھ دیتی ہے، پریشان کرتی ہے تو میرا قلم خود بخود جو ہے نا وہ لفظ جو ہے اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا میرے برش سے جو ہے وہ رنگ بکھیرنے شروع ہو جاتے ہیں کینوس پہ یا فلم کی جو روشنی ہے وہ پردہ سکرین کے اوپر وہ کہانیاں دینی شروع کر دیتی ہے. تو چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے پینٹنگ ہو، چاہے میری کہانیاں ہوں، چاہے وہ میری کتابیں ہوں، اس میں جو بیسیکلی جو آئیڈیاز پیچھے ہوتے ہیں وہ میرے جہاں میں گرو کیا ہے، جس مٹی نے مجھے دیا ہے اس مٹی کا جو مجھے پاس کرنا ہے، وہ جو دین دینا ہے اس کلچر کو، اس کے انٹلیکٹ کو، اس کی ایستھیٹک کو میں جتنا بھی دنیا میں دکھا سکوں اتنا کم ہے. اگر تھوڑا سا بھی میرا جو کردار ہے اس کے لیے ایک تھوڑا سا بھی کردار اپنا ادا کر سکوں تو مجھے فخر ہوگا اپنے اس جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کے اوپر. پینٹنگ کا مجھے شروع سے شوق تھا. بہت کوشش کی کہ پری انجینئرنگ پڑھوں تو نہ کیمسٹری میں پاس ہو سکا، نہ میتھ میں اور نہ ہی فزکس میں. تو لیکن بچپن سے ہی پینٹنگ بہت کرتا تھا اور مجھے لگا کہ اس میں میرا کیریئر بن سکتا ہے. تو دین آئی فاؤنڈ دا ویری کلوز میچ کہ کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشن ملے جہاں پہ میں باقاعدہ فارمل ایجوکیشن حاصل کر سکوں. تو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں جو ہے اس میں داخلہ مل گیا ہے. میری ابتدائی تعلیم وہیں سے ہے آرٹ کی جو ہے، اور میرے جو تھاٹس تھے آرٹ کے بارے میں، جو ویژول ایکسپیرینسز کی جو ایکسپریشن مجھے وہاں ملی وہ واقعی ایک اسٹرینتھ تھی ایموشنل. اور میرے پروفیشن میں اس انسٹیٹیوشن میں جا کے کافی مجھے ہیلپ کیا.
تو وہاں سے پینٹنگ گرافک ڈیزائن میں پڑھا تھا وہاں نیشنل کالج آف آرٹ سے. پھر میں لنڈن آ گیا. لنڈن میں میڈیا آف آرٹ سینٹر میں نے داخل لیا اور وہاں سے میں نے کچھ السٹریشن کے کورسز کیے. وہاں سے کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے پیرس میں گزارا آرٹ گیلری کے ساتھ. تو وہاں سے پھر نیو یارک آ گیا. تو نیو یارک میں بھی آرٹ اور پینٹنگ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا, لیکن ساتھ میں نے پھر آرٹ کی جاب بھی لے لی. آئی واز آرٹ ڈائریکٹر پہلے پولو رالف لورین میں, پھر کیلون کلائن میں. پھر یہ میرا پروفیشنل جو ہے نا اسی پروفیشن میں میں پروگریس کرتا گیا. لیکن میری جو پینٹنگز ہیں اس کے 3 ڈفرینٹ جو ہے نا اس کی گیلریز ہیں. میرے مطلب 3 ڈفرینٹ سٹائلز ہیں جس میں کام کرتا ہوں, اور لوگ کافی مجھے سپورٹ کرتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ میری پینٹنگ. ایک تو میں اسلامک کیلی گرافی کرتا ہوں چاندی کے ورکوں پہ, وہ کافی پسند کی جاتی ہے. دوسرا جو ہے میں اپنا ساؤتھ ایشیا کا جو آرٹ ہے اس کو میں پوسٹ ماڈرن میں کرتا ہوں. یعنی کہ وہی میرے سبجیکٹس ہیں جو جہاں سے میں آیا ہوں, جہاں سے میں نے جہاں سے میں نے سیکھا ہے, اسی کے سبجیکٹ کو لے کے میں بہت ہی زیادہ یورپین اور امریکن سنتھسس میں اس کے سٹائل میں مکس کر کے ان سبجیکٹ کو ایک بہت ہی ماڈرن ٹرمز دے دیتا ہوں. اور یعنی کہ کلاسیکل جو آرٹ ہے جو ہمارا منییچر ہے, میں منییچر کو منییچر سٹائل میں نہیں کرتا, بلکہ اس کو بڑے کینوسز پہ کرتا ہوں اور اسی سٹائل میں ایک سٹل رنگ لگا کے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں تجربات اور مٹیریل ہمیشہ مکس کرتا ہوں. بہت ہی مختلف سے مٹیریل یوز کر کے تجربات کرتا ہوں. اور تیسرا جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو ہیروگلیفکس ہیں ان کے جو امیجز ہیں ان کو لے کے میں اپنی پینٹنگز میں یوز کرتا ہوں, تاکہ ایک ایک امیج جو ہے وہ یہ بتا سکوں کہ ہماری سویلائزیشن کتنی اسٹرانگ ہے, اور ہم ایک سویلائزڈ جو ہے تہذیب ہمارے کندھوں پہ ہیں, اور اس کو جتنا بھی میں پروموٹ کروں. اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے جب میں مختلف یونیورسٹیز میں اس پینٹنگز پہ بات کرتا ہوں یا اس سویلائزیشن پہ بات کرتا ہوں, اور پھر مجھے کہتے ہوئے یہ بھی فخر ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی ایک بالکل وہ آرٹ ہے تو وہ ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن کا ہی کہ جو ہیروگلیفکس ہیں اور اس کے جو امیجز ہیں یا جو ڈانسنگ گرل اور وہ ہیں وہی ہمیں جو ہے نا ایک تہذیب کا جو ہے ایک بہت زیادہ بیک گراؤنڈ اس کا ہمیں بتاتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ابھی جو یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کی 16 پینٹنگز ہیں اور 16 ہی اس کے اوپر کہانیاں ہیں. وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ان دا سینس کہ اس میں نے واٹر کلر یوز کیا ہے, اور واٹر کلر سے جو بنائی ہوئی تصویریں ہیں اس کے جو امیجز ہیں وہ آئل پینٹنگ سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اور اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اور پھر اس میں تھوڑا سا السٹریشن کا ان تصویریں کیونکہ کہانی بتا رہی ہوتی ہیں, اور اس کہانی ہے اس کے اوپر وہ پینٹنگ ہے, تو وہ ایک کوڈ ہے اس کے اندر, ایک ویژول کوڈ ہے جس کو قاری ان کوڈ کر کے اس کے فکشن کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کے میرے 3-4 سٹائل ہیں. تجربات تو آرٹ میں کرتا ہی رہتا ہوں اور ہوتے رہیں گے. جیسے جیسے زندگی بڑھے گی, جیسے جیسے تجربات زندگی کے مجھے ملیں گے, اسی طرح نئے جو ہے سبجیکٹ نکلتے آئیں گے. یہ تو جو ہے دل پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ انگلیاں جو ہیں وہ اگل دیتی ہیں. تو آرٹ میرے لیے میری زندگی ہے, یعنی کہ اس استھیٹک میں جب لیو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے زندگی یا آکسیجن مل رہی ہوتی ہے وہ اس آرٹ اور اس پہ اوپر لکھنا اور اس پہ افسانے لکھنا, اس پہ فلمیں بنانا. یہ مجھے جو ہے وہ اسے وائٹامنز ٹو مائی لائف اینڈ مائی انرجی اینڈ میری زندگی کو یہ جو ہے وہ بقا دیتی ہے. فلم کا شوق تو بچپن سے ہی تھا. چھوٹا تھا تو بہت زیادہ فلمیں دیکھا کرتا تھا, اور بلکہ
جب نیشنل کالج آف آرٹس میں آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے گیا میں، تو میں نے جو فائنل ایئر تھیسس ہوتا تھا اس میں نے ایک فلم بنائی تھی جس میں فریال گوہر میری فلم میں انہوں نے ایکٹ کیا تھا. وہ بہت ہی ایک انیوژل ایکسپیریمنٹ تھا. اس فلم کو میں نے رشیا میں بھیجا تو اس کی بیس پہ مجھے اسکالرشپ ملا پیٹروسلومبا یونیورسٹی ماسکو کا. اور وہ تجربہ تھا کہ فلم جو ہے اس کے سٹل امیجز وہ موونگ امیجز سٹل سکرین پہ پھینکے جاتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ نریشن اور کہانی لیتے ہیں. لیکن جو میرا تجربہ تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا. میں نے سٹل امیجز موونگ سکرین پہ پھینکے تھے. تو اس کی فلم کی اس ٹیکنیکس کے جو رولز ہیں اس کے اپوزٹ کام کر کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی جو نیریٹو فلم نکالی تھی میں نے. تو اس بیس پہ مجھے اسکالرشپ ملا. پھر میں پڑھنے نہیں گیا پیرس کیونکہ میرے ادھر بھی ایڈمیشن ہو گئے تھے لنڈن میں اور امریکہ میں. تو پھر یہاں آ کے پھر میں نے فلم جب پڑھنے گیا تو مجھے جو یونیورسٹی کے لوگوں نے ڈرا دیا. وہ جو کونسلر ہوتا ہے وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. اس نے میرا پورٹ فولیو دیکھا تو میرا پورٹ فولیو بہت ہی اسٹرانگ تھا پینٹنگز اور آرٹ اور گرافک میں. تو انہوں نے مجھے ڈرا دیا کہ فلم پڑھو گے تو یہاں جاب نہیں ملے گی اور کافی. اور پھر بینگ امیگرینٹس تو وہ ایک خوف سا تھا کہ کیسے سروائیو کروں گا. تو میں نے پھر گرافک ڈیزائن پڑھ لیا. لیکن اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ آئی بیکم آرٹ ڈائریکٹر جو ہے کیلون کلائن اور پولو رافلین میں مجھے آرٹ ڈائریکشن کی جابز مل گئی. لیکن میرا جو پیشن فلم کا تھا وہ میرے خوابوں میں ہٹا نہیں. تو جب میں کیلون کلائن کا آرٹ ڈپارٹمنٹ رن کر رہا تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو چھوڑ کے آئی شوڈ پرسو مائی فلم کیریئر. تو پھر میں نے فلمیں پڑھنی شروع کر دی. فلم پڑھنے کے بعد پھر میں نے پہلی جلال الدین رومی پہ فلم بنائی جو آلموسٹ ترکی کی ہر یونیورسٹی میں دکھائی گئی ہے. اور پھر اسی طرح پھر میٹروپولیٹن میوزیم کے لیے مجھے ایک پروجیکٹ تھا وہ کرنا تھا. انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر ایک ویڈیو انسٹالیشن آرٹ تھی جس کا آلسو پھر میں نے ایک بہت ہی انیوژل تجربہ کیا تھا. اس وقت 3D تو تھا لیکن میں نے ورچوئل 3 ڈائمینشن 3 ٹرانسپیرنٹ سکرینز پہ وہ جو ہے نا موونگ امیجز بالکل پانی کی طرح پانی میں شوٹ کر کے وہ جو اس کے ریپلکا ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے اس کو شوٹ کر کے تو اس کے اوپر میں نے وہ کیا. تو کافی ایک ریپل ایفیکٹ اور ایک انٹرسٹنگ کیونکہ وہ تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پہ ہے تو ایک جو دریا کا اور پانی کا ایلیمنٹس اس میں ضروری تھا تو اس کو دکھانے کے لیے اس طرح کا کیا. کافی پسند کی گئی. کافی یونیورسٹیز میں دکھائی جاتی ہے. اور کافی اوور کوٹ ایک غلام عباس کا افسانہ ہے اس کی اڈیپٹیشن انگریزی میں کی. اور پھر اس کے علاوہ بٹر فلائی سکرین ایک فلم تھی جو سپٹمبر 11 کے بعد جو بھی پاکستانیوں کے اوپر جو حالات چینج ہوئے اور پوری دنیا کا جو ہے نا لینڈسکیپ پولیٹیکلی اور وہ جب چینج ہوا تو اس کے جو افیکٹس مجھ پہ پڑے تو دین آئی میڈ دیٹ ون. وہ فلم جو کہ پولیٹیکل سٹائر تھا امریکہ کی پالیٹکس پہ کہ کیا کسی نے اور سزا کسی کو دی گئی تو اس کے اوپر وہ تھا. لیکن فائنلی میری جو مجھے ایم پراؤڈ آف دا فلم. ویسے تو ساری فلموں پہ مجھے فخر ہے کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن آرٹ ایکول لو اسکوائر فیچر فلم بنائی میں نے اور کافی اس کو 7 انٹرنیشنل ایوارڈ ملے اور انڈیا میں 2 ایوارڈ ملے. یورپ کا بیسٹ ایوارڈ اس نے اٹھا لیا. ہالی ووڈ کا ایوارڈ اس نے لیا. تو پاکستان میں بھی اس کی سکریننگ کی تھی پرائیویٹ سکریننگ وہاں بھی ہوئی. تو وہ میری فیچر فلم کی وہ تھی. اس کے علاوہ سکرپٹ کافی لکھے ہیں میں نے فلموں کے اور ایک سکرپٹ جو ہے وہ تارا مسیح جس نے بھٹو کو ہینگ کیا تھا اس کے اوپر سکرپٹ لکھا تھا. تو وہ ایک کمپٹیشن سکرین پلے کمپٹیشن میں اس نے 4تھا ایوارڈ اٹھایا. وہ کافی ٹف کمپٹیشن تھا. اس پہ مجھے کافی فخر ہے کہ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جی کہ میری جو لکھی ہوئی سکرین پلے اور سکرپٹ ہے وہ مین اسٹریم میں میرے جو کمپیٹیٹر میں ان میں 4تھے نمبر پہ جا کے اسٹینڈ کیا تو وہ کافی مجھے انکریج ملتی ہے.
जी नवीन, जो नेक्स्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है सुखी न्यूयॉर्क की तरफ से। ये थर्ड इंटरनेशनल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक्किद की गई डाइवर्सिटी प्लाजा जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क में, और जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से, कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के खूबसूरत पहलुओं को उजागर किया। आइए देखते हैं सिलसिले में एक रिपोर्ट। So now I would like to call Councilman Drive to please come to the podium. Well, thank you very much. It's indeed a pleasure and an honor to be here today to celebrate the birthday of Muhammad. I want to thank first Imam Qayyum for all that you have done for bringing me to learn to understand the importance of this very day. We worked on this many years ago, just a small group of us over on 72nd Street in front of the Mohammadi Center, and I thank you very much for that. I thank you for letting me know how important this day is. Now, I notice on the signs that it says, peace and blessings for all. And I notice that many of the speakers have been talking about peace. They have been speaking out against terrorism. They have been talking about Islam. And let me tell you what I've learned about Islam, because when I was a child, I did not know much. I was raised as a Catholic, and we celebrated Christmas. And before I was elected to the New York City Council, I was a New York City public school teacher. And I remember when I began to get Muslim children coming into my class, and one Muslim girl on Christmas, the holiday, brought me a present for me to celebrate my holiday of Christmas, which is the birth of Jesus Christ. And I always thought that that was a real example of what Islam teaches, which is tolerance and acceptance. And she, a little girl, taught me and brought me that message. My poem, it's called Black Day, the ink was spilled. They went to school, eager to learn the power of the pen, to become mightier than those who use guns. But the ink was spilled, the wisdom was killed. The pages of history blotted black. They went to seek knowledge with a smile, but came back in coffins. Now this debt we pay again to human guile. The smallest coffins are the heaviest to carry, for bleeding hearts and teary eyes. Father and mother, brother and sister are crying. The neighbors are weeping. The nation is in mourning. The world is watching. They went to school to be liberated, to learn everything that humanity has yearned to be from the dawn of time. Now we've made them a headline, just to forget tomorrow as things come and go. Humans have lost humanity. This has put at stake human integrity. The blood of children has been shed. How will the world go to bed? Remember, Hussein has said, those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves. What is in store for tomorrow? I do not know. We must awaken from our slumber. Black Day has put our future in question. Thank you. As the Queen Mother, I'm the community mayor of Harlem. I walk the streets amongst the people. As the Queen Mother, I have an African son whose name is Muhammad. My son's name is Muhammad. He lives the life and reflects as a young man, Muhammad, the prophet. As the Queen Mother, I'm just coming back from India for a peace and security conference. In the spirit of Mother Teresa of Calcutta, now is Kolkata, I spent 3 days in reflection of peace. Peace we leave you, peace we give you from Jesus Christ.
And I had the opportunity to reflect also in a country called Dubai. From the Sheikh Mohammed, in his writings, he says, simplicity of life being simple in the spirit of the Prophet Muhammad. I leave with you, brothers and sisters, today only one word that I could invoice to you and say to you. We kneel and we pray, be submissive only to God, only to Allah, and turn from our wicked ways and ask God to heal the land, ask Allah to heal the land. That is my prayer that I reflect today with you on his 1445th birthday. And today I leave that message with you. God is the greatest in the spirit of the Prophet Muhammad. Ashe, Ashe, Ashe. Blessings upon you and peace. I'd like to thank you all for welcoming me here on this auspicious occasion as we usher in the culture of peace on the birthday of Muhammad, the Prophet of Peace. The founder of our Sufi order, Muzaffar Ashki, described the religions as colored glasses filled with the essence of pure water. So a Muslim might be a green glass, a Christian a blue one, a Jew a red one. And the clear water itself, which is the essence of God, while having no innate color of its own, shines through in the color of the glass containing it. There's one caveat, however. The glass must be clean, polished even, clear of any speck or dirt or smudge, lest the imperfection in the glass itself mar the perfect appearance of what is contained therein. Each of us sees God according to our own eyes. The one consistency lies not in how we perceive him, but that when we perceive her, we experience peace. We experience goodness. We experience love. That is why it's said that the saints and the avatars of every tradition see beauty everywhere they look because they see the world through the eyes of a pure heart. This is the world that Muhammad sallallahu alaihi wasallam envisioned when he built the first community based on the foundations of Quran. But what one reads in Quran depends not so much on the words in the pages as much as on the clarity of one's own heart. The problem of religious extremism, dear friends, lies not with religion. It lies with the opaqueness of the human soul. The Prophet Muhammad knew this, and he understood perhaps like no other the soul's limitations. Way before the dawn of Islam, terrorist groups like ISIL existed, and the most severe ayats of Quran are reserved for them. They are known as the infidels, those who arrogantly commit atrocities against humanity and hide behind a twisted interpretation of the divine. This is the ultimate blasphemy. It's easy to lose hope in the future when one is confronted every day with reports of terror and war and man's and women's inhumanity to each other. But change happens slowly. And for it to be true change,
effective change, lasting change, it has to begin with me. The great saint of Calcutta, Mother Teresa, was once asked, what was it that caused her to begin her mission of peace? And she responded, I began it when I discovered the Hitler inside of me. How many of us are aware of the Osama bin Ladens inside of us? How many of us are as aware of the terrorists within as we are of the terrorists without? Upon returning from a major battle, the Prophet Muhammad ﷺ commented to one of his companions that now that the smaller jihad was won, it was time to go home and engage in the greater jihad. This greater jihad is the deeper meaning of the teachings of Quran. It is the constant struggle of the noble human being, and it is fought on the inner battlefield between ego and truth itself. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کی رپورٹس آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی آراء سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں گے، جو کہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں salampakistan@airbydigital.tv پر. اور ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کا چینل ہے. آپ ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرامز میں، یا آپ ہمیں اپنے ویڈیوز بھجوا سکتے ہیں، مگر خیال رکھیے گا کہ ان کو براڈ کاسٹنگ کوالٹی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ آن نقوی کو اجازت دیجیے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. سلام پاکستان، سلام ناظرین.